معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر سید امیر علی کی کتاب تاریخ اسلام۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 10 ولید اول۔ اب طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور اپنے ایک نائب کو کرتبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ دوسرے حصے نے مالکا کا رخ کیا، تیسرا حصہ غرناطہ کی جانب بڑھا۔ طارق بن زیاد نے راجدھانی طلیلقہ پر چڑھائی کی۔ مالکا، غرناطہ اور کرتبہ پر عربوں کا آسانی سے قبضہ ہو گیا۔ ہسپانیہ کے امیروں نے یا تو اطاعت قبول کر لی یا پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے پھرے۔ بڑے بڑے پادریوں نے روم کی راہ لی۔ عوام، یہودیوں اور غلاموں نے مسلمانوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھ کر ان کا خیر مقدم کیا۔ طارق بن زیاد کے پہنچنے پر طلیلقہ خالی ہو چکا تھا۔ طارق نے یہودیوں اور مسلمانوں پر مشتمل تھوڑی سی فوج کو طلیلقہ چھوڑ کر خود کو استوگا تک ہسپانوی فوج کا پیچھا کیا۔ اسی اثنا میں اسی کا بوڑھا سا جرنیل 18,000 سپاہیوں کے ہمراہ ہسپانیوں کے ساحل پر اتر پڑا۔ اس کی فوج میں یمنی عربوں کے اعلیٰ خاندان کے لوگوں کے علاوہ صحابہ کرام کے ورثاء بھی شریک تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے نہایت آسانی سے شبیلہ اور ماروا پر قبضہ کر لیا۔ طلیلقہ میں طارق اپنی فوج سمیت موسیٰ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ متحدہ فوج ارغون کی طرف بڑھی۔ چند سال بعد عربوں نے پرتگال پر قبضہ کر لیا۔ عربوں نے العرب کے نام سے ایک نیا صوبہ بنا دیا۔ صرف استوار اس کے پہاڑوں میں ہسپانیہ کے عیسائی مسلمانوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ طارق بن زیاد کے جلیقہ کی مہم سر کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر فرانس میں داخل ہو گیا۔ اس نے فرانس کے اس حصے کو نہایت آسانی سے فتح کر لیا جو گوتک سلطنت میں شامل تھا۔ پیرینیز پہاڑ کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر اس بہادر سپاہی نے سارے یورپ کو فتح کرنے کی اسکیم بنائی۔ اگر اسے اسکیم پر عمل کرنے کی اجازت مل جاتی تو اسے اپنے عزائم میں پوری کامیابی ہو جاتی۔ یورپ اس کے قدموں پر تھا۔ یورپی قوموں میں اس وقت اتحاد مفقود تھا۔ اس وقت یورپ میں کوئی ایسا سردار موجود نہیں تھا جو عیسائیوں کی فوج کو عربوں کے مقابلے پر کھڑا کر سکتا۔ دربار دمشق کی محتاط اور متذبذب پالیسی کی بدولت یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ آنے والے 8 صدیوں تک جہالت میں غرق رہا۔ جب موسیٰ بن نصیر اٹلی میں داخل ہونے کے لیے فرانس میں آگے بڑھ رہا تھا تو ولید نے اپنے حکم سے اس کی پیش قدمی روک دی۔ اب موسیٰ نے ہسپانیہ کے کوہستانی علاقوں کی تسخیر پر توجہ دی۔ وہ جلیقیہ میں داخل ہو گیا۔ اس نے کئی قلعوں کو سر کیا۔ اس نے دشمنوں کو اشتورس کے پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا۔ موسیٰ بن نصیر سیلاؤ سے لڑ رہا تھا کہ دمشق سے ایک ایلچی وہاں پہنچا۔ اس ایلچی کے پاس موسیٰ اور طارق کی واپسی کے احکام تھے۔ ان دونوں کو واپسی اسلام کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ہسپانیوں کے گوریلا لیڈر پیلاؤ نے اپنی طاقت کو اس قدر منظم کر لیا جس کی بدولت اس نے آگے چل کر جنوبی ہسپانیہ کی مسلم ریاستوں میں تباہی مچا دی۔ عرب فوج اپنے 2 جرنیلوں سے محروم ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیلاؤ کے ساتھی منظم ہو گئے۔ ہسپانیہ چھوڑنے سے پہلے موسیٰ بن نصیر نے حکومت کا پورا انتظام کر دیا۔ دوسرے بیٹے عبدالعزیز کو نئے صوبے کا وائسرائے بنایا۔ اس دوسرے صوبے کا صدر مقام اشبیلہ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو شمالی افریقہ کا حاکم بنایا، عبد الملک کو مراکہ اور چوتھے بیٹے صالح کو ساحلی علاقے کا حاکم بنا کر موسیٰ بن نصیر دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی فوج کے کافی سپاہی تھے۔ ہسپانیہ میں عربوں کے داخلے سے ہسپانیہ کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اس فتح نے ہسپانیہ میں ایک نہایت اہم مجلسی انقلاب پھیلا دیا۔ مخصوص طبقات کے مراعات ختم ہو گئے۔
صنعت و حرفت کا نیا دور شروع ہوا، واجبی ٹیکس لگائے گئے، عدل و انصاف کی راہیں کھل گئیں، صرف ان امیروں اور پادریوں کی جائیدادیں ضبط کی گئیں جو ملک سے بھاگ گئے تھے یا جنہوں نے گوتک فوجوں کا ساتھ دیا تھا۔ ملک کے طول و عرض میں رواداری کا دور دورہ قائم ہو گیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی۔ نظم و نسق کے لیے عربوں نے ہسپانیہ کو 4 صوبوں میں تقسیم کیا۔ زاں بعد پیرینیز کے علاقے کا ایک نیا صوبہ بنایا گیا۔ عربوں اور بربریوں نے شہروں میں رہائش اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ اس سے وہ عیسائیوں کے حملوں کی روک تھام کے لیے متحد ہو گئے، لیکن اس سے قبائلی رکابت تیز ہو گئی۔ اس رکابت نے آگے چل کر عربوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ مشرق کی طرف توجہ کی جائے، ولید 2 جرنیلوں سے ملاقات کرنے سے پہلے ہی چل بسا۔ اپنے باپ کی طرح اس نے بھی اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانے کی کوشش کی۔ 9 سال اور 7 مہینے کی شاندار حکومت کرنے کے بعد ولید نے 715 عیسوی میں وفات پائی۔ وہ اپنے باپ عبد الملک اور اپنے دادا مروان سے زیادہ رحم دل تھا۔ وہ اپنے کئی جانشینوں سے بھی زیادہ رحم دل تھا۔ اس نے دمشق کی جامع مسجد بنوائی۔ مدینہ اور بیت المقدس کی مسجدوں کو اس نے خوبصورت اور وسیع کر دیا۔ اس نے سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہت سے قلعے تعمیر کیے۔ اس نے اپنی سلطنت کے طول و عرض میں سڑکیں بنوائیں، کنویں کھدوائے، اسکول اور ہسپتال کھلوائے، غریبوں کے لیے بیت المال سے وظیفے مقرر کیے اور اپاہجوں اور اندھوں کے لیے محتاج خانے بنوائے۔ وہ خود منڈیوں میں جا کر نرخوں کے اتار چڑھاؤ کا مطالعہ کرتا۔ وہ پہلا اموی خلیفہ تھا جس نے ادب، آرٹ اور مصنوعات کی حوصلہ افزائی کی۔ ولید کے عہد حکومت میں امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ امام باقر آپ کے جانشین ہوئے۔ باب نمبر 11 سلیمان بن عبد الملک۔ عبد الملک کی وصیت کے مطابق ولید کی وفات کے بعد ولید کا بھائی سلیمان اس کا جانشین ہوا۔ سلیمان بن عبد الملک نے تخت نشینی کے بعد عراق کے جیلوں کے دروازے کھول دیے اور ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیا جنہیں حجاج نے بند کر رکھا تھا۔ اس نے حجاج بن یوسف کے مقرر کردہ محصولوں کو برطرف کر دیا اور بہت سے نافذ کردہ سخت قوانین کو منسوخ کر دیا، لیکن بہت جلد اس نے عربوں کے ان سرداروں پر سختیاں شروع کر دیں جنہوں نے ولید کے بیٹے کو اس کا جانشین بنائے جانے کی کوشش میں ولید کا ساتھ دیا تھا۔ اب اس قبیلے کا اقتدار تھا جس پر حجاج نے بے شمار سختیاں کی تھیں۔ سلطنت کے ہر حصے میں یمنیوں اور مصریوں میں لڑائی چھڑ گئی۔ خراسان کی خانہ جنگی میں تیتپا جیسا بڑا جرنیل مارا گیا۔ سلیمان نے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو محض اس بنا پر مروا دیا کہ ان کا تعلق یمنیوں سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبد العزیز کے قتل میں بھی سلیمان کا ہاتھ تھا۔ سندھ اور پنجاب کے فاتح محمد بن قاسم کو واپس بلوا لیا گیا۔ محمد بن قاسم کی صرف یہ خطا تھی کہ وہ حجاج کا بھتیجا تھا۔ محض اس خطا پر یزید بن محلب نے اسے زندگی سے محروم کر دیا۔ یزید نے اپنے ایک بھائی حبیب کو سندھ کا والی مقرر کیا۔ اس نے ہندوؤں پر عربوں کے اس اثر کو زائل کر دیا جسے محمد بن قاسم نے سندھ میں پیدا کیا تھا۔ سلیمان کے عہد میں ہسپانیہ کے عربوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ عبد العزیز کے قتل پر فوج نے موسیٰ بن نصیر کے بھتیجے ایوب بن حبیب کو اپنا سردار چنا، لیکن اس انتخاب کو شمالی افریقہ کے وائسرائے نے ماننے سے انکار کر دیا۔ چند ماہ کے نظم و نسق کے بعد ایوب نے اشبیلیہ کی جگہ قرطبہ کو صدر مقام بنایا ہی تھا کہ اس کی جگہ الحر کو ہسپانیہ کا والی مقرر کیا گیا۔ ہسپانیہ کا نیا حاکم مزری تھا۔ الحر اپنے ساتھ شمالی افریقہ کے بڑے بڑے خاندانوں کے 400 افراد بھی لایا تھا۔ ان لوگوں نے ہسپانیہ میں مسلمان امارت قائم کی۔ اس وقت سے بنو عباس کے برسر اقتدار آنے تک ہسپانیہ پر ایران عرب گورنروں کی حکومت رہی جو دمشق یا شمالی افریقہ کے وائسرائے کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے۔ شمالی افریقہ کے وائسرائے کا صدر مقام کیروان تھا۔
ہسپانوی گورنر پر دمشق اور کروان کے منقسم اقتدار کا بہت بڑا اثر پڑتا تھا۔ الحر 3 سال تک ہسپانیہ کا گورنر رہا۔ اس کے عہد میں شمال کی جانب فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ سلیمان بن عبد الملک نے وابک میں ایک رومی جرنیل لیو سے ملاقات کی۔ یہ بازنطینی جرنیل ایشیائے کوچک کی رومی فوجوں کا کمانڈر تھا۔ اس سازشی جرنیل نے سلیمان بن عبد الملک سے کہا کہ عرب فوجوں کے لیے قسطنطنیہ کو فتح کر لینا بہت آسان ہے۔ اس مہم کے لیے اس نے اپنی خدمات بھی پیش کر دیں۔ اس پر سلیمان نے مسلمہ کے تحت ایک فوج روانہ کی۔ اس فوج نے بڑی آسانی سے درہ دانیال کو عبور کر لیا۔ عربوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سلیمان کے بیٹے نے تریز کو فتح کیا۔ اب رومیوں نے مسلمہ کو تاوان جنگ ادا کرنے کی شرط پیش کی۔ مسلمہ نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی اثنا میں بازنطینی شہنشاہ چل بسا۔ اس پر خوفزدہ رومیوں نے لیو کو دعوت دی کہ وہ تخت سنبھال لے۔ مسلمان فوجوں سے بھاگ کر لیو قسطنطنیہ پہنچا، جہاں اسے شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ چونکہ وہ مسلمان فوج کے کمزور پہلوؤں سے واقف تھا، اس لیے محاصرین کو اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ اس پسپائی کی تلافی یزید بن محلب نے طبرستان اور کوہستان قدیم میڈیا کی فتوحات سے پورا کیا۔ آخرکار سلیمان خود فوج لے کر قسطنطنیہ کی طرف بڑھا، لیکن وابک کے مقام پر جہاں وہ سازشی لیو سے ملاقات کر چکا تھا، بیمار پڑا اور فوت ہو گیا۔ سلیمان نے 2 سال اور 5 مہینے حکومت کرنے کے بعد ستمبر 717 عیسوی میں وفات پائی۔ اپنے بھائی کی طرح وہ بھی اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا ایوب اس کی زندگی ہی میں مر چکا تھا۔ دوسرا بیٹا داؤد قسطنطنیہ کے محاصرے میں شریک ہو چکا تھا۔ اس کے متعلق یہ علم نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ سلیمان نے بستر مرگ پر عمر بن عبد العزیز کو اپنا جانشین اور یزید ابن عبد الملک کو ان کا جانشین مقرر کر دیا۔ سلیمان کی سیرت مجموعہ ازداد تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح اپنے دشمنوں سے سختی کا برتاؤ کرتا تھا۔ انتہائی درجہ آرام پسند ہونے کے باوجود وقت آنے پر انتہائی جرأت کا ثبوت دینے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ سلیمان نے حجاج کے قیدیوں کو رہا کر کے لوگوں سے مفتاح الخیر کا لقب حاصل کیا۔ اس نے صرف قیدیوں کو رہا نہیں کیا بلکہ ان کی مالی امداد بھی کی۔ باب نمبر 12 حضرت عمر بن عبد العزیز۔ حضرت عمر بن عبد العزیز ستمبر 717 عیسوی میں تخت نشین ہوئے۔ آپ کے والد عبد الملک کے بھائی تھے۔ وہ ایک زمانہ میں مصر کے والی رہ چکے تھے۔ ان کے عہد حکومت میں مصر نے خوب ترقی کی تھی۔ آپ کی والدہ حضرت عمر کی پوتی تھیں۔ آپ دیانت، عدل اور سادگی میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ حکومت کی ذمہ داریوں کا آپ کو اس حد تک احساس تھا کہ ایک مرتبہ آپ نماز کے بعد رو رہے تھے کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے اس کا سبب پوچھا۔ اس پر آپ نے کہا، اے فاطمہ، میں مسلمانوں اور اجنبیوں پر حکمران بنایا گیا ہوں۔ ان غریب لوگوں کے متعلق سوچ رہا ہوں جنہیں 2 وقت کا کھانا میسر نہیں آتا، جو بیمار ہیں اور ان کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں، جن کا کنبہ زیادہ ہے اور آمدنی کم۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے ان لوگوں کے متعلق دریافت کرے گا۔ میں ڈر گیا کہ میری کوئی صفائی اس دن کام نہ آئے گی، لہٰذا میں رو پڑا۔ آپ نے خلیفہ ہوتے ہی شاہی استبل کے گھوڑے نیلام کر دیے اور تمام رقم کو بیت المال میں جمع کروا دیا۔ آپ نے اپنی زوجہ سے درخواست کی کہ وہ اپنے ان تمام جواہرات کو جو انہیں باپ اور بھائیوں سے ملے تھے بیت المال میں جمع کروا دے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی وفات کے بعد جب فاطمہ کا بھائی یزید دوم تخت نشین ہوا تو اس نے اپنی بہن کے جواہرات واپس کرنے چاہے، لیکن فاطمہ نے واپس لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی 2 عبادت گاہیں واپس کر دیں جو ان سے چھین لی گئی تھیں۔ آپ نے باغ فدق کو اہل بیت کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے تبرہ حکماً بند کرا دیا۔ اگر کوئی شخص
کسی دوسرے پر معمولی ظلم بھی کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ عراق، خراسان اور سندھ کے علاقوں میں ٹیکسوں کے بوجھ کو ہلکا کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عہد حکومت اموی دور کا بہترین زمانہ ہے۔ مورخوں نے اس نیک دل حکمران کے عہد حکومت پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے اس پر دل کھول کر قلم اٹھایا۔ آپ کے عہد حکومت میں خارجیوں نے آپ سے کہا کہ انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ سلیمان کے اس فیصلے کے خلاف ہیں کہ یزید کو ان کا جانشین بنایا جائے۔ آپ نے سلطنت کو وسیع کرنے کی نسبت اس کے نظم و نسق کو بہتر بنانے پر وقت صرف کیا۔ مسلمہ کی اس فوج کو واپس بلا لیا گیا جس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ تمام سرحدی مہموں کو بند کر دیا گیا۔ صنعت و حرفت میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ یزید ابن محلب کو آئینی خلاف ورزی کے جرم میں حلب کے قلعے میں بند کر دیا گیا۔ آپ نے سلطنت کے تمام گورنروں کے نام احکام بھیجے کہ وہ لوگوں پر سختی نہ کریں اور نہ کوئی سخت قانون نافذ کریں۔ ایک دن آپ کے بیٹے عبد الملک نے آپ سے کہا کہ آپ جن خامیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے زیادہ سختی کی ضرورت ہے۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ تلوار کے زور سے جو اصلاح ہو وہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ سکتی۔ 719 عیسوی میں آپ نے ہسپانیہ کے گورنر الحر کو برطرف کر کے اس کی جگہ ایک یمنی سردار سما بن مالک کو مقرر کیا۔ سما بن مالک نے ہسپانیہ کے نظم و نسق میں بڑی قابلیت کا ثبوت دیا۔ خلیفہ کے حکم کے مطابق ہسپانیہ کے مختلف قبیلوں اور مختلف مذہب کے لوگوں کی مردم شماری کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی سارے ملک کی عام پیمائش کی گئی۔ کئی ایک پل بنوائے گئے۔ ہسپانیہ میں امن و امان قائم کرنے کے بعد سما نے سبتی بنیا کے باغوں کو شکست دی۔ مئی 721 عیسوی میں تولوز کی لڑائی میں سما کی موت کے بعد عبد الرحمن نے کمان سنبھال لی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عام پسند حکومت سے اموی امیر بڑے نالاں تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اس طرح سیاسی اقتدار ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، چنانچہ انہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے خلاف سازشیں کی۔ آپ کو زہر دیا گیا۔ آپ کو دیر سمان میں دفن کیا گیا۔ باب نمبر 13 یزید بن عبد الملک۔ سلیمان کی وصیت کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد عبد الملک کا تیسرا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ یزید کی شادی چونکہ حجاج کی بھتیجی سے ہوئی تھی اس لیے وہ بنو مضر کا حامی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنو مضر اور بنو حمیر میں توازن برقرار رکھا تھا، لیکن یزید بن عبد الملک کے عہد میں بنو حمیر کو بنو مضر کا جو تشدد برداشت کرنا پڑا، یہ یزید بن محلب کی اس پالیسی کا نتیجہ تھا جس کی روح سے اس نے سلیمان کے عہد حکومت میں حجاج پر سختیاں کی تھیں۔ یزید بن محلب نے حجاج کے خاندان کے لوگوں کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے اس کی بھتیجی تک کو نہ چھوڑا۔ یزید بن عبد الملک کی منت سماجت کسی کام نہ آ سکی۔ اس پر یزید بن عبد الملک نے عہد کیا کہ اگر اسے کبھی اقتدار حاصل ہوا تو وہ محلب کے بیٹے کے ٹکڑے کر دے گا۔ اس پر یزید بن محلب نے جواب دیا کہ وہ 1,00,000 نیزوں سے اس کا مقابلہ کرے گا۔ جب یزید بن محلب کو حلب کے قلعے میں یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز شدید طور پر علیل ہیں تو وہ قلعے سے بھاگ نکلا۔ عراق پہنچ کر اس نے اپنے بھائی کے ساتھ بغاوت کا پھرارا لہرا دیا۔ امام حسن بصری نے اپنے مقلدین سے کہا کہ وہ اس خانہ جنگی میں غیر جانبدار رہیں، لیکن اس پر سبھی لوگوں نے یزید بن محلب کا ساتھ دیا۔ یزید بن عبد الملک نے مسلمہ اور عباس بن ولید کو بغاوت فروغ کرنے کے لیے بھیجا۔ دونوں نوجوانوں کا فرات کے دائیں کنارے سے مقابلہ ہوا۔ باغیوں کو شکست ہوئی۔ یزید اور اس کا بھائی ڈرتے ہوئے مارے گئے۔ یزید کے باقی ماندہ بھائی مکران کی طرف بھاگ نکلے، جہاں ان میں سے بعض ایک دوسری لڑائی میں مارے گئے اور بعض نے خاقان کے پاس پناہ لی۔ یزید بن محلب کی بغاوت نے اموی تخت کو ہلا دیا۔ اس بغاوت کے فروغ کرنے کے باوجود اس کے نتائج دور رس تھے۔ یمنیوں اور مصریوں میں، ہسپانیہ، افریقہ اور مشرق میں ہر جگہ فساد ہو گیا۔
آذربائیجان میں عرب فوج کو شکست ہوئی۔ ماورا النہر میں بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صرف ایشیا کوچک میں عرب رومیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جاری کردہ اصلاحات ختم کر دی گئیں۔ خارجیوں نے بھی یزید بن عبد الملک کی مخالفت شروع کر دی۔ جب سلطنت کو چاروں طرف سے مشکلات کا سامنا تھا تو یزید بن عبد الملک اپنے حرم کی خواتین سلامہ اور جبابہ سے دل بہلا رہا تھا۔ جبابہ کی موت کا یزید کو اتنا صدمہ ہوا کہ جلد ہی اس دنیا سے چل بسا۔ یزید بن عبد الملک نے یزید کے اس حاکم کو برطرف کر دیا جو اہل بیت پر سختیاں کر رہا تھا۔ یزید بن عبد الملک ہی کے عہد میں عباسیوں نے مشرق میں اپنی تبلیغی سرگرمیاں شروع کیں۔ عباسی دائیوں نے سوداگروں کے بھیس میں اپنا کام شروع کر دیا۔ امویوں نے عباسیوں کی اس تبلیغ کو کچلنا چاہا، لیکن وہ آہستہ آہستہ لوگوں میں عام ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایران میں امویوں کے خلاف خفیہ تحریکوں کا جال بچھ گیا۔ چند سال بعد اسی تحریک نے امویوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ کی وفات پر ان کے صاحبزادے علی اپنے خاندان کے امیر بنے۔ آپ کے بعد یہ مرتبہ محمد بن علی بن عبداللہ کو ملا۔ سب سے پہلے محمد بن علی بن عبداللہ نے اپنی موت پر اپنے بیٹے ابراہیم، عبداللہ ابو العباس الصفا اور عبداللہ ابو جعفر المنصور کو یکے بعد دیگرے اپنا جانشین مقرر کیا۔ باب نمبر 14 حشام بن عبد الملک۔ یزید بن عبد الملک کی وفات کے بعد اس کا بھائی حشام اس سلطنت کا وارث بنا، جس میں قبائل کی رکابتوں نے رکھنا پیدا کر دیا تھا۔ داخلی اور خارجی لحاظ سے اس سلطنت کو مشکلات کا سامنا ہوا۔ مشرق میں ترکمانوں، خارجیوں اور عباسی دائیوں نے اموی سلطنت کی بنیاد ہلا دی۔ قوم کے بہادر سپوت خانہ جنگی میں مر چکے تھے یا پھر دربار دمشق کی سازشوں کا شکار ہو چکے تھے۔ یزید بن عبد الملک نے سلطنت کا سارا کام کاج نااہل افسروں کے سپرد کر دیا تھا۔ اس تاریکی میں بھی نظم و نسق کے آسمان پر کہیں کہیں چمکتے ہوئے ستارے دکھائی دے جاتے تھے۔ ذمہ دار افسروں کی اکثریت اسلامی جوش و خروش سے عاری ہو چکی تھی۔ اس موقع پر سلطنت کی ناؤ کھینچنے کے لیے بہادر اور قابل ملاح کی ضرورت تھی۔ حشام بن عبد الملک اس کے لیے موزوں نہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے دربار دمشق میں اصلاح کی، لیکن شکی مزاج ہونے کی وجہ سے وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا تھا۔ وہ جاسوسی اور سازش کے ذریعے اپنے مخالفوں کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ جھوٹی رپورٹوں کی بنا پر اس نے بارہا اپنی سلطنت کے بہترین افراد کو قربان کر دیا۔ وہ گورنروں کو اس تیزی سے بدلتا چلا گیا کہ اس کا نتیجہ تباہ کن صورت میں رونما ہوا۔ اس کے عہد حکومت میں صرف خالد بن عبداللہ تسرا طویل مدت تک عراق کی گورنری پر قائم رہا۔ اس نے اپنی ذہانت سے بنو مضر اور بنو حمیر میں توازن قائم رکھا۔ اس کے عہد میں ان دونوں قبیلوں میں مشکل سے کوئی فساد ہوا۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ اس نے دونوں قوموں کے لوگوں پر بڑے بڑے عہدوں کے دروازے کھول دیے۔ اس کے عروج کی طرح اس کا زوال بھی اچانک تھا۔ حشام کے تخت نشین ہوتے ہی خراسان میں بنو مضر اور بنو حمیر میں فساد شروع ہو گیا۔ اس فساد کو بڑی مشکل سے دبایا گیا۔ اس کے بعد سعدیوں نے بغاوت کر دی۔ اس بغاوت میں بعض عربوں اور ترکمانوں نے بھی باغیوں کا ساتھ دیا۔ اس بغاوت کو دبانے کی ساری کوششیں رائگاں گئیں، یہاں تک کہ عراق کے والی خالد بن عبداللہ نے اپنے بھائی اسد کو بغاوت فروغ کرنے کے لیے بھیجا۔ باغیوں کو فرغانہ سے باہر نکال دیا گیا۔ باغیوں نے خاقان کی مملکت میں پناہ لی۔ ازدان باغیوں کی سرکوبی کے لیے خاقان کی مملکت میں داخل ہو گیا۔ ایک لڑائی میں خاقان نے شکست کھائی۔ لڑائی کے بعد اس کے ایک سپاہی نے اسے قتل کر دیا۔ خاقان کی موت کی تھوڑی مدت بعد اسد بھی چل بسا۔ اس کے بعد نصر بن سیار حاکم خراسان مقرر ہوا۔ اس کا عہد پرامن تھا۔ اس نے سعدیوں کو ان کے شہروں میں آباد ہونے کے لیے
دوبارہ طلب کیا۔ جب وسط ایشیا میں یہ واقعات ہو رہے تھے تو اس وقت شمالی ایران اور آرمینیا پر کاکیشیا میں رہنے والے قبائل حملہ کر رہے تھے۔ اس وقت آرمینیا کا گورنر ہشام کا بھائی مسلمہ تھا۔ 727 میں ترکوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے ایران پر حملہ کر دیا لیکن شکست کھائی۔ اس شکست کے بعد ترک قبائل ایران پر حملہ کرتے رہے۔ ان حملوں نے اتنی شدید صورت اختیار کر لی تھی کہ ہشام کو ایک مرتبہ پھر مسلمہ کو آرمینیا کا گورنر بنانا پڑا، لیکن 1 سال بعد یہ عہدہ مروان کو دیا گیا۔ مروان نے ان قبیلوں کو ان علاقوں میں جا کر شکست دی۔ عربوں نے گرجستان کو بھی فتح کر لیا۔ جنوبی عرب میں بھی بغاوتوں کو فروغ کرنا پڑا۔ اسی عہد میں خارجیوں نے بھی کئی دفعہ سر اٹھایا۔ افریقہ اور ہسپانیہ میں تھوڑے وقت تک حالات بہتر رہے۔ عربوں نے اس مدت میں اپنے مقبوضات میں اضافہ کیا۔ فرانس میں بھی بہت سے علاقے فتح کیے گئے۔ مغرب میں ہشام کو کامیابی ہو رہی تھی کہ 1 سال بعد شمالی افریقہ میں بربریوں اور خارجیوں نے بغاوت کر دی۔ سسلی میں لڑنے والے جرنیل کو کیروان جانا پڑا۔ غزوہ الاشراف میں عربوں کے بڑے بڑے آدمی مارے گئے۔ اس شکست کا ہسپانیہ پر یہ اثر ہوا کہ وہاں بھی بغاوت ہو گئی۔ شمالی افریقہ کے نئے وائسرائے حنظلہ نے بربریوں کو شکست دے کر ان کی قوت توڑ دی۔ حنظلہ کے نرم اور پرامن عہد حکومت میں شمالی افریقہ ایک مرتبہ پھر خوشحال ہو گیا۔ ہسپانیہ کا مقبوضہ علاقہ اموی سلطنت کا ایک حصہ تھا اور دوسرے ملکوں کی طرح اس ملک کے لوگوں نے بھی عربوں کا انداز زندگی اختیار کر لیا تھا۔ دمشق سے بہت دور ہونے کی وجہ سے ہسپانیہ پر مرکزی حکومت کی گرفت ڈھیلی ہوتی جا رہی تھی۔